کا وقت تھا، یہ تاخ راتیں جاری تھی، رمضان المبارک کی آخری راتیں چل رہی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 تقریباً مکانات چھوٹے 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 مسجد نبوی سے متصل. چھوٹے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کا یہ انتہائی حصہ، یہ اتنا حصہ بس ایک چھوٹا مکان، ایک اس طرح 9 مکانات تھے مسجد نبوی سے متصل. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات عشاء کی جب نماز آپ نے ادا فرمائی تو گھر سے باہر نکلے تو سامنے چبوترا تھا، مسجد نبوی سے سامنے چبوترا تھا. تو آپ نے کیا کیا، ایک پردہ ڈال دیا اور نماز پڑھنے کے لیے آگے کھڑے ہو گئے. جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، رمضان کا مہینہ تھا، بعض صحابہ نماز مسجد نبوی پڑھ رہے تھے، بعض صحابہ جو ہے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے. اور یاد رکھو کہ مدینہ کا منظر اس لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت کوئی لائٹ نہیں تھی. رات کے وقت، عشاء کے وقت غور کرو کہ کوئی لائٹ، بلکہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا. رات میں چراغ نہیں جلتے تھے، اندھیرا تاریک رات ہوتی. آقا باہر نکلنا تھا کہ صحابہ نے دیکھا آقا باہر نکلے ہوئے ہیں تو صحابہ فوراً جو چبوتروں پر تھے، جو مسجد میں تھے، دوڑے آئے، فوراً حضور کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. رکعت باندھی اور فوراً کھڑے ہو گئے. جب جماعت پڑھی دیکھا تو آقا پھر رات میں اور نماز پڑھ رہے، طویل رکعت ہو رہی تو ایک دوسرے کو دیکھتے اطلاع دیتے ہی مسجد نبوی کا صحن بھر گیا. اطراف اکناف، پہلا دن تھا، بھر گیا. سارے کے سارے نماز پڑھنا شروع کر دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. جیسے ہی نماز شروع ہوئی، نماز پہلی رات بیت گئی. نہیں معلوم، حدیث میں نہیں آتا کہ کتنا ٹائم گزرا، کتنا وقت گزرا، 12 بجے یا 1 بجا یا 2 بجے یا 3 بجے. بس حضور نماز پڑھاتے گئے، صحابہ پڑھتے رہے. حضور نماز پڑھاتے گئے، صحابہ پڑھتے رہے. اور اس نماز کے اندر نہ اقامت ہوئی، نہ ہی اس کے اندر اذان کہی گئی. نہ اقامت نہ اذان. کیونکہ ہمارے پاس بھی دیکھتے ہیں کہ نماز تراویح کے لیے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو اقامت نہیں ہوتی، نہ اقامت ہوئی ہے نہ ہی اذان. اذان تو عشاء کے لیے ہوئی تھی، یہاں پہ بھی عشاء کے لیے اذان ہوتی ہے. پہلا دن بیت گیا، صبح سویرا ہوا. جب صبح سویرا ہوا تو ہوا یہ میرے بھائیوں، صبح میں صحابہ ایک جو نہیں پڑھے تھے دوسروں سے کہنے لگے آج ہمیں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف نصیب ہوا ہے. یہ کہنا تھا کہ اب رات میں یہ دوسرے صحابہ جو نہیں پڑھے تھے وہ بھی کھڑے رہے. کوئی چبوترے پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی کھڑکی سے جھانک رہا ہے، کوئی دروازے کے پاس کھڑا ہوا ہے، کوئی مدینہ کی گلیوں میں کھڑا ہوا ہے، کوئی مسجد نبوی میں کھڑا ہوا ہے. کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ حضور کو بلائیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھے، کسی کی مجال نہیں ہوتی. جب آئیں گے تب ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد کتنی رات کے بعد نہیں آئے. جیسے ہی باہر قدم رکھنا تھا، نماز کے لیے کھڑے ہونا تھا کہ صحابہ سب بستہ ہو گئے. ایک کے بعد دیگر اتنی صفیں طویل ہو گئی، اتنی طویل ہو گئی کہ جگہ ناکافی ہونے لگ گئی. حضور کے پیچھے 2 راتیں اس طرح بیت گئی. 2 راتیں بیتنا تھا، بخاری شریف میں آتا ہے. پھر تیسری رات آئی. تیسری رات آنا تھا کہ اس سے پہلے اوالی مدینہ. اوالی مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ مدینہ کے باہر کے لوگ بھی آئے. مدینہ کے باہر کے لوگ آئے، دور دراز سے آئے، انتظار کرنے لگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب تیسری رات ہے، تیسری رات بھی نماز پڑھ لی، یہاں تک کہ ساری زمین کھچا کھچ بھر گئی. فرشتوں کا تو اندازہ کر ہی نہیں سکتے، فرشتوں کا تو اندازہ کر ہی نہیں سکتے کتنے کروڑ فرشتے اترے ہوں گے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. آقا کا زمانہ ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تاخراتے ہیں، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. 3 راتیں بیت گئی. 3 راتیں جب بیت گئی، 4تھی رات میں تو یہ ہو گیا کہ مدینہ صحابہ کے سروں سے امن پڑا، انتظار کر رہے ہیں آج آقا باہر آئیں گے، ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بخاری کہتی ہے سن لو، رات کے لمحات بیت گئے، 10 بج گئے آقا باہر نہیں آئے، 11 بج گئے باہر نہیں آئے، 12 بج گئے باہر نہیں آئے، 1
سحر کا وقت آیا، سحر کا وقت آیا، صحابہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں حضور آئے تو ہم نماز پڑھیں گے۔ لیکن قربان جائے صحابہ کے ادب پر، ان کے ادب پر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ آقا کو دستک دے کر بلائے، آقا کو عرض کرے یا رسول اللہ صحابہ باہر انتظار کر رہے ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ صحابہ جانتے تھے یہ وہ مقام ہے، اپنی آواز کو پست رکھ، انتظار کر، انتظار ہی کے اندر تیری عبادت ہے، ادب بجانا اسی کے اندر تیری نماز ہے، ادب بجانا، خاموش رہ، آواز نہ نکالنا، آقا کو آواز نہ دینا۔ اسی طرح ساری رات بیت گئی، فجر کے لیے مؤذن اذان کہتا ہے، بلال کی اذان آئی، حضور فجر کے لیے نکلے، فجر کے لیے جب نکلے نماز پڑھائی، نماز پڑھانا تھا۔ آقا سلام کے بعد اشتیاق دیکھا، صحابہ کا اشتیاق دیکھ کر کہنے لگے اے صحابہ میں جانتا ہوں، اے صحابہ میں جانتا ہوں تم میرا انتظار کرتے رہے، تم میرا انتظار کرتے رہے، تمہارے اشتیاق کو دیکھا، تمہارے جذبے کو دیکھا، تمہاری ہمت کو دیکھا، دیکھتا رہا، تمہاری طلب کو دیکھا۔ میں باہر اس لیے نہیں آیا، میں باہر اس لیے نہیں آیا، اگر میں آ جاتا اور تم میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے یہ سلسلہ جاری ہوتا، رب ادھر سے نماز تراویح کو فرض کر دیتا، فرض کرنے کے بعد میرا کوئی امتی چھوڑ دیتا، اگر ایک امتی بھی چھوڑ دیتا گناہ میں پڑ جاتا اور جہنم کا مستحق ہو جاتا۔ میں اپنے امت کا خیال کر کے باہر نہیں آیا، میں اپنے امت کا۔ یہ ہے نماز تراویح، یاد رکھ لو، یہ تھی نماز تراویح، 3 دن پڑھایا حضور نے۔ اب آگے آئیے، میں آپ کو اس کی بیسک بتا رہا ہوں، ہر چیز کی آج بتاؤں گا، اعتکاف کوئی بتاؤں گا، صدقہ فطر کوئی بتاؤں گا، مختصر، کیونکہ جمعہ میں بھی سننا ہے آپ کو، بنیادی چیزیں آپ ذہن میں رکھ لو۔ تقریر تو سنتے ہی ہے ماشاءاللہ، جمعہ کی حقیقت جمعہ میں سن لو انشاءاللہ العزیز، خالی بیسک بات ہے، بہت ساری چیزیں ہم تقریر سنتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں حقیقت ہے کیا اس کی ایمان۔ اب یہ حضور کے زمانے تک اتنا ہی رہا، نماز تراویح کا حال اتنا ہی رہا حضور کے زمانے تک۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بھی ایسی رہا، صحابہ ان کا جذبہ تھا، وہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، کوئی مسجد نبوی پڑھ رہا ہے، کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے، مگر اکٹھے ہو کر اس طرح جماعت کا اہتمام پورا مہینہ کرنے والے نہیں تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، خلیفہ جب بنے، دور آیا، ابتدائی دور گزرا، تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ الگ کوئی ایک جماعت ادھر کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہوا، ادھر کھڑا ہوا، ہر کوئی پڑھ رہا ہے، نماز میں مصروف ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے۔ یہ جو شکل 20 رکعت کی جو شکل ہے وہ نہیں تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کے جو سب سے بڑے قاری حافظ قرآن تھے، انہوں نے کہا کہ تم امام بنو اور سارے کے سارے تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ 20 رکعت نماز تراویح متعین ہوئی، اور متعین ہوئی تو اس کے اندر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں تھا، نہ حضرت عثمان غنی تھے نہ حضرت علی تھے۔ 1 لاکھ صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ عمر تم نے 20 رکعت نماز تراویح کیسے متعین کی، حضور نے نہیں کیا۔ نہیں، حضور نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی تھی، اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کیا۔ وہ سلسلہ مکہ کے اندر ابتدا اس زمانے سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر آج تک چلتا رہا، آج تک۔ کرونا کی وجہ سے اب 10 رکعت بنے ہیں، پتہ نہیں اب ان کا کیا فائدہ بنتا وہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو دنیا میں 20 رکعت نماز تراویح چلتی ہے۔ اب یہ اہل حدیث جو بولتے ہیں 8 رکعت نماز تراویح، وہ کیا ہے وہ بھی سن لے، کیونکہ وہ بیماری آہستہ آہستہ بہت دور دور تک پھیل رہی ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ پھر ہم جائیں گے اعتکاف میں، پھر جائیں گے صدقے فطر میں، بات کو ختم کر دیں گے 5-10 منٹ میں انشاءاللہ العزیز۔ بیسک آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہے اس کی حقیقت۔
ہم کو معلوم نہیں ہوتا اپنی شریعت کے بارے میں، اپنے کو تقریباً باتیں نہیں معلوم ہے. نماز تراویح کیسے، اب وہ فرض فجر ظہر عصر مغرب عشاء ہو گئے تو بہت لمبی. کل جمعہ ہے، جمعہ کے بارے میں بتاتا ہوں. آج میں یہ بیسک آپ کو بتا رہا ہوں. آئیے رمضان کی تراویح. اب 8 رکعت نماز تراویح کا کیا ہے معاملہ؟ صحابہ کا اشتیاق بہت زیادہ رہتا تھا. وہ گھر میں حضور کیا کرتے تھے وہ دیکھنا چاہتے تھے صحابہ. باہر تو معلوم تھا فرض 4 رکعت 2 رکعت مغرب کی یہ سب ہمارے ساتھ مل کے پڑھے. گھر میں کیا پڑھتے تھے وہ دیکھنا چاہتے تھے صحابہ. وہ معاملات کو اپنی زندگی میں لے آنا چاہتے. تو صحابہ نے اب کس سے سوال کرے؟ گھر کی بات کس سے سوال کرے؟ گھر والی سے پوچھے. گھر والی سے پوچھے گھر کی بات گھر والی سے پوچھے. ان سب میں ذہین و فطین کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ان سے ہی پوچھ لیا انہوں نے. ان سے پوچھ لیا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیا عبادت کرتے؟ اندر گھر میں آتے تو رمضان میں آ کر کیا عبادت کرتے تھے؟ یہ سوال کیا انہوں نے. صحابہ نے سوال کیا. بخاری شریف کے لیے ذکر کروں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ سن لیجئے. آپ فرماتی ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے بڑھ کر نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ جملہ ہے. رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان ہو، سن لیجیے. اب اس کو اپنے دماغ میں بٹھاؤ. نیند سے ہٹ جاؤ. نیند سے ہٹ جاؤ. اس کو سمجھو میں کیا بول رہا ہوں. بیسک اہم بات. رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. کیا مطلب کیا؟ یہاں تراویح کی بات نہیں ہو رہی. رمضان ہو غیر رمضان ہو تو اگر 11 رکعت غیر رمضان میں پڑھیں تو نماز تراویح چھوئی کیا نہیں ہو سکتی؟ وہ حضور پڑھے نہیں. وہ تہجد کی نماز کے بارے میں بتا رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. 8 رکعت نماز تہجد، 3 رکعت نماز وتر یہ پڑھتے تھے ساری زندگی. رمضان میں ہو غیر رمضان میں ہو. یہ تہجد کی نماز بتا رہے تو وہ بولتے یہ نماز تراویح ہے، بلکہ یہاں لا کے اٹک کے غلطی میں بیٹھ گئے اور غلطی میں پر غلطی کر رہے ہیں، غلطی پر غلطی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں آیا بخاری میں آیا بخاری میں آیا. وہ تہجد کو یہ نماز تراویح میں لا رہے ہیں. نہیں آپ بولیں گے نہیں تہجد کی نماز تراویح سے بول کے بولو. اے اہل حدیث آپ بتاؤ، حضرت عمر نہیں سمجھے تھے اس بات کو؟ حضرت عثمان نہیں سمجھے تھے؟ حضرت علی نہیں سمجھے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں سمجھے تھے؟ آپ امت پر بوجھ ڈالنے والے کون؟ 20 رکعت نماز تراویح کا جب ہی اعتراض کرتے تھے. نہیں اعتراض کیا چونکہ حضور کے پیچھے انہوں نے نماز تراویح 20 رکعت پڑھی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ پڑھا جائے، آقا جیسا پڑھے ویسا پڑھا جائے. ایک جملہ آتا اس پر بولتا بخاری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز تراویح، جملہ ان کا بتا رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراویح کے لیے کھڑے کر دیے. کھڑے کرنے کے بعد بولے 20 رکعت نماز تراویح کے لیے بولے نعم البدع، کتنی اچھی بدعت ہے، کتنی اچھی بدعت ہے. تو انہیں لا کے بولتا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. حضرت عمر کا فعل اور حضور کا فعل، وہ 8 رکعت تراویح ہم اس کو ترجیح دیتے. بولتا انہیں حضور بڑھ کے، حضرت عمر بڑھ کے، بولتا انہیں دیکھو یہاں لا کے اٹکاتا آپ کو. آپ کیا جواب دیں گے بھائی میرے؟ نعم البدع کا مطلب کیا ہے؟ یہ پورا مہینہ سن لو، یہ پورا مہینہ حضور کے زمانے میں نماز تراویح اس طرح باجماعت نہیں ادا کی گئی. یہ بدعت ہے، 20 رکعت نہیں. 20 رکعت بدعت نہیں، حضور نے پڑھی ہے 20 رکعت تو صحابہ 20 رکعت پڑھتے رہے. اس کو کہتے ہیں اجماع. اس اجماع کے خلاف اگر کوئی جاتا ہے تو گناہگار ہے. من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے ہٹا وہ جہنم میں چلا گیا. اس کا مطلب یہ ختم. اتنا ذہن میں رکھ لیجئے نماز تراویح. اب آئیے دوسرا ٹاپک ہے اعتکاف. اعتکاف کی حقیقت ہے کیا؟ معلوم ہے اعتکاف ہے کیا؟ سنت اعتکاف صرف اور صرف رمضان المبارک
رمضان المبارک کے اندر 10 دن سنت ہے، بس یہ بات یاد رکھیے، سنت 10 دن۔ ماشاءاللہ ہمارے گندرو میں بہت نوجوانوں میں اشتیاق رہ رہا تھا، ہر مسجد میں 8-10 بچے بیٹھ رہے تھے۔ وہ ایسا ہوا آہستہ 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 آپ جو ہے تھم سب کا بوٹل جو ہے کھولتے جیسا جو ہے ایک ابلتا نہیں، شروع میں بعد میں ٹھنڈا پڑتا، شروع میں ویسا ایک ہم جذبہ دلائے تھے، شروع میں ہم کر رہے تھے وہ جذبہ، 40 بچے ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، وہ چلتا رہا۔ اب دیکھے تو جامع مسجد میں بھی نہیں ہے تو کتنا بڑا، کتنی معیوب کی بات ہے۔ 10 دن کا اعتکاف اگر کوئی سنت اعتکاف جامع مسجد میں، نلدرو کی جامع مسجد میں بھی نہیں ہے تو کتنی معیوب کی بات ہے۔ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر بستی میں کوئی بھی اگر ایک بھی 10 دن کا اعتکاف نہیں بیٹھا تو سارے بستی والے گناہگار ہوتے، پورے بستی والے گناہگار ہوتے۔ آپ پر میں بتا رہا ہوں، میں تو نہیں رہتا، مجھے معلوم بھی نہیں تھا، میں آیا 21 تاریخ کو، کیونکہ میں آتے سیدھا کھڑا رہا، آیا 21 کو، 21ویں شب تھی وہ، جس دن آیا اندر گیا، اس سے پہلے لوگ بچوں کو تیار کرتا تھا، بہرحال تیار ہوتے تھے، مگر کیوں یہ بات آپ پر چھوڑ رہا ہوں، آپ اور میں نہیں بولوں گا اس پر، آپ سمجھدار ہیں، صاحب سمجھ ہیں، آپ کو میں خالی بتا رہا ہوں۔ اعتکاف ہے کیا؟ اور ایک بات ذہن میں رکھ لی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جا رہے تھے جہاد میں جاتے آتے، یا رسول اللہ میں جاہلیت کے دور میں کیا بول رہا ہوں، ایمان لانے سے پہلے میں نے نیت کیا تھا کہ خانہ کعبہ میں اندر جا کے 1 دن کا اعتکاف بیٹھوں گا، لیکن نیت کیا بول رہے سنو، ایمان لانے کی حالت میں نہیں، خانہ کعبہ میں کا مطلب نہیں ہم جو جا کے بیٹھتے، اندر گیٹ کھولنا، اندر جا کے بیٹھنے کی نیت کرے دے، گیٹ کھول کے اندر بیٹھنے کی نیت، گیٹ سمجھ میں آئی بات، وہاں جا نہیں سکتے، اب گیٹ کھول نہیں سکتے، سال میں 1 مرتبہ وہ مخصوص لوگوں کے لیے کھلتا، صفائی ہوتی، وہ الگ بات ہے۔ تو انہوں نے نیت کرے تھے 1 دن، میں جو ہے نیت کیا تھا جاہلیت کے دور میں کہ میں اندر 1 دن کا اعتکاف کروں گا، جاہلیت، تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام سے پہلے بھی اعتکاف تھا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، اصل بنیاد اسلام سے پہلے بھی اعتکاف تھا۔ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ جہاد پہ جا رہے تھے، میں 1 دن کا اعتکاف کی نیت کیا تھا، آپ کیا بولتے ہیں یا رسول اللہ، بیٹھو نہیں بیٹھو، پہلے کی بات ہے، اب بیٹھو نہیں بیٹھو، جاہلیت میں نیت کرا تھا، اب کرو نہیں کرو، میں سوال کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا جب تم نیت کر لیے، اچھی نیت ہے، پاکیزہ نیت ہے، جاؤ پورا کر کے آ جاؤ، بولے جاؤ بیٹھو 1 دن اندر جا کے بیٹھ گئے۔ تو معلوم میں یہ کیوں بتایا آپ کو، یہ اس لیے کہ اسلام سے پہلے اعتکاف تھا، نماز تراویح اسلام سے پہلے نہیں، یاد رکھو، نماز تراویح صرف اور صرف اسی امت کے لیے ہے، اسی امت کے لیے، نماز تراویح اس سے پہلے کے لیے نہیں۔ اعتکاف ہاں نماز ہے پچھلی امت کے لیے، مگر نماز تراویح نہیں ہے، اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کی خصوصیت۔ اچھا نماز تراویح سے کیا ملتا معلوم ہے، ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نماز تراویح کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تو کیا ہوتا بولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام احتسابا فی شہر رمضان غفر لہ، جو بھی نماز تراویح کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا، سابقہ گناہ معاف ہو جاتے سیدھا سیدھا، ارے معاف ہو گئے بلکہ نئے شروع نہیں کرنا، معاف ہو گئے پچھلے بلکہ نئے شروع کرنا۔ حضرت محدث قربان جائے میرے پیر و مرشد محدث تکن رحمہ، کیا پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں، کیسے کیسے پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں، کیا ہے، گناہ ہو جائے تو کی بات ہے، کرنا نہیں، بولے گناہ کرنا نہیں، ہو جائے تو یہ معافی ہوتی ہے، کرنا نہیں، بولے اس کو سمجھانے کے لیے وہ بینڈیڈ پٹی ہوتی نا، پٹی، بینڈیڈ پٹی، یا جو ہے
ملہم مرہم جو ہوتا ہے اگر زخم ہو جائے تو لگانا ہے، زخم ہو جائے تو لگانا ہے، بینڈیڈ لگانا ہے یا جو ہے ملہم لگانا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں کاٹتے جا رہی ہیں بینڈیڈ لگاتے جا رہے ہیں، یہ کاٹ رہی لگاتے جا رہے ہیں، یہ کاٹ رہی لگاتے جا رہی ہیں. یہ مقصد نہیں ہے. ہو جائے تو ہے، کاٹتے نہیں جانا. دیکھو کیسا سمجھا رہے ہیں، ایک جملے کے اندر کاٹنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. تو گویا اپنے آپ کو زخم پر زخم، زخم پر زخم، زخم پر زخم بناتے چلے جا رہے ہیں. اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. اس کی اجازت قربان جائے ہمارے ویسے مرشد ملے تلاش کر لو آپ دنیا میں، بیٹھے بیٹھے ملے ہیں. جیسے گھر میں ایمان ملا، گھر بیٹھے ایمان ملا، ویسے ہی مرشد گھر بیٹھے ملے ہم کو. سب سے بڑی نعمت مطلوب والوں کے لیے. اب تم ادھر ادھر چھانٹتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب آپ بولیں گے وہ بڑے اچھے مرشد ہیں، وہ بڑے اچھے مرشد ہوا کرے، بڑے اچھے مرشد ہوا کرے، اور بڑے اچھے مرشد وہ بھی بڑے اچھے مرشد ان کے پاس. مگر ہمارے پاس وہ مرشد ہے جس پر ہم نے ہاتھ دے دیا. جب ہاتھ دیا تو محشر تک انہی کے ہاتھ میں ہاتھ رہے گا. کیوں؟ آج ہم ہاتھ دیے ہیں تو محشر میں بھی وہ پکڑ کر جنت میں لے جانے والے ہی مرشد. ادھورے مرید مت بنو. میں اس لیے بتا رہا ہوں ادھورے مرید مت بنو. اپن دیکھتے جبے شملے شائے جادو ڈونا پھکنا پکانا ناریل نیمبو یہ دیکھ لیے وہ فلاں چیزیں دیکھ لیتے ایک دم کیا پہنچی ہوئی آسمان تک پہنچی ہوئی شخصیت ہے. ماتھا ٹیک دیتے ہو. بہت غلطی میں جا رہے ہیں، بہت غلطی میں جا رہے ہیں. ان کی روحانیت کا تم اندازہ کر ہی نہیں سکتے، نہ سوچ سکتے، نہ کر سکتے، اندازہ کر نہیں سکتے. اگر یہاں وہ نعمت کو جانے دو گے، یہاں تھوڑی بھی ان کی نعمت کو جانے دو گے تو پھر ادھر کے رہو گے نہیں ادھر کے رہو گے. جس چوکٹ کو پکڑے نا اس کو مضبوطی سے پکڑو. میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، ہے انسان ہے بھائی، شیطان بہکاتا لے جاتا، کدھر بھی لے جاتا، کہیں بھی لے جاتا. بعض اوقات باپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے دوسرے کو. تم دیکھو صحیح ہی بتاؤ، بیٹا نافرمانا تھا، تم صحیح ہے، تم صحیح ہے. میرا باپ بڑا بدماش ہے، میرے کو پڑھایا نہیں، میرے کو لکھایا نہیں، میرے لیے کمایا نہیں. گالیاں دیتا، کوپیاں دیتا، سب دیتا باپ کو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ باپ کے قدموں میں جنت رکھا. یہ بدماش کے نہیں جس کے سامنے تم تعریف کر رہے ہو، جس کے سامنے تم تعریف کر رہے ہو وہ تو سنتا جا رہا ہے. تم اچھے بول کے اس کا ہمارا باپ کیا کرا جی، کما کے لا کے رکھا، ہماری زندگی برباد کر دیا، نہ پڑھایا نہ لکھایا، نہ ہمارے لیے کوئی پراپرٹی چھوڑا ہمارے لیے. وہ سنتے رہتا، وہ سنتے رہتا. تم بڑے اچھے بول کے. ارے وہ تو جہنم میں لے جا رہا ہے تجھے. یہاں تیرا باپ کچھ بھی نہ دے، تجھے نہ کھلائے، نہ تجھے پلائے، نہ تجھے تیری تربیت کرے، اس کے باوجود بھی تجھ پر فرض ہے اس کے قدموں میں جھکنا اور اس کے دامن سے وابستہ ہونا. تو قبر میں جانے تک بھی باپ کا نام لیتا رہے گا تو تجھے جنت ملے گی. جس دن تو نافرمانی کیا تو جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. ویسی چھ ہمارے باپ ہے، وہ روحانی باپ ہے. اس باپ کو چھوڑ دیں گے اپن ادھر ادھر نہیں جانا. یاد رکھو بنیادی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. جانا سب اچھے ہیں، ہم نہیں بولتے وہ بھی مرشد اچھے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، مگر ہمارے مرشد سب میں اعلیٰ. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. یاد رکھو یہ شریعت کا عقیدہ ہے. ہمارے مرشد سب میں اعلیٰ، فیض ملتا انہی سے ملتا. یہ یاد رکھنا. اب آئیے اعتکاف. اعتکاف کے بارے میں بتا دیا. پہلے بھی تھا اعتکاف، کہ امت میں بھی اعتکاف. ہوا کیا معلوم؟ یہ شب قدر ہے نہیں، شب قدر، شب قدر، شب قدر، شب قدر کی آیت تو نازل ہو گئی. سنیں آپ شب قدر کے بارے میں کئی مرتبہ آیت نازل ہو گئی. کیا نازل ہو گئی؟ ہم نے شب قدر عطا کر دیا. ایک رات ایسی ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ بتا دیا. مگر اللہ تعالیٰ نے ٹائم، ڈیٹ، وقت کب آنے والی ہے بتایا نہیں، کہیں بھی نہیں بتایا. بولا ہی تھی شہر رمضان پر تو مہینہ رمضان کا معلوم، رجب معلوم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، حج کے زمانے میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ سب بتا رہا.
مگر شب قدر ہے جو نہیں معلوم، کون سی ڈیٹ کو ہے نہیں معلوم۔ پہلی مرتبہ آیت نازل ہوئی، حضور نبی کریم سنو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا دیا، دیکھو پتہ نہیں وہ کون سی ڈیٹ تھی، 21 تھی، 22 تھی، 23 تھی، 25 تھی، 26 تھی، 27 تھی، بتا دیا اور بتا کے بولا کہ یہ دن جو ہے شب قدر ہے، اہتمام کرنا بول کے بول دیا۔ اکرا اہتمام کرنا، شب قدر فلاں ڈیٹ کو ہے، 29 کو ہے یا 27 کو ہے بول کے بول دیا۔ اب بولنے کے بعد حضور گھر سے نکلے، دیکھو بتانے کے واسطے، صحابہ کو اور سب کو بتانے کے واسطے جیسے ہی نکلے، باہر نکلے اور نکل کر اب بتانا چاہ رہے تھے، سن لیجئے، بتانا چاہ رہے تھے، درمیان میں دو مسلمان لڑنے لگے تو ان کو چھوڑا دیے۔ اتنی دیر میں کیا بولنے لگی، نکلا تھا کہ وہ جو ہے شب قدر اٹھ گئی، کون سی ڈیٹ کو تھی اٹھا دیا، بس شب قدر اٹھائی نہیں، وہ کون سی 27 کو تھی یا 29 کو تھی یا 25 کو تھی، اٹھا دیا دماغ سے وہ ڈیٹ۔ اب یہاں کیوں اٹھایا، کیا حضور بھولتے بھی ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور بھولتے بھی ہیں؟ اگر بھولتے ہیں بولیں گے تو پھر قرآن کے اندر نہیں معلوم کتنی چیزیں بھول کے آ گئے، یہ اعتراض پیدا ہوتا۔ اس کو سمجھنا ہے آپ کو، تو جملے بتاتا ہوں، بھولتے ہیں تو بھی مشکل، بھولے کیسا بھول گئے یہ بھی مشکل، کیا حضور کو علم تھا نہیں تھا، معلوم ہے آپ کو، یہ سب معلوم ہے نہیں، بھولتے نہیں بھولتے ہے تو بھولتے تو کیا بھولتے، نہیں بھولتے تو کیوں نہیں بھولتے، آخر معلوم ہونا نا آپ کو۔ آئیے آپ کو بتا دوں 2 جملوں میں۔ سب سے پہلے یہ اٹھانے کا مقصد کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی، اٹھانے کا مطلب یعنی مطلب یہ تھا کہ یہ ڈیٹ کو اگر میں بتا دوں 27 کی شب کو، تو میرے بندوں کو، اللہ چاہتا ہے میرے بندے اتنے قریب نہیں آتے، اللہ بندوں کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہا تھا، اللہ بندوں کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر ایک ڈیٹ کو بتا دی جاتی کہ یہ فلاں ڈیٹ کو شب قدر ہے تو اسی دن عبادت کر کے چھوڑ دیتا، اللہ نے کیا کیا، نہیں، تیرے اندر تڑپ ہو، تو تلاش کرتا رہے، ایک رات نہیں 10 راتیں تو جو تلاش کرتا رہے گا تو ایک رات کا تو ثواب دوں گا ہی دوں گا، بلکہ 10 راتوں کا اتنا ہی ثواب عطا کر دوں گا۔ یہ حکمت تھی اٹھایا۔ اچھا حضور بھولتے بھی ہیں؟ نہیں بھولتے حضور، یاد رکھ لو، حضور بھولتے ہوتے نہیں۔ پھر یہاں کیسا بھولے، یہاں کیسا بھولے، بھولنا الگ ہے، بھولنا الگ ہے اور بھلانا ایک الگ ہے۔ بھولنا خود سے بھولنا الگ، بھلانا الگ۔ اللہ کیا کرتا، اللہ سبحانہ ننسخ من آیت او منسها نأتی بخیر منہا، سن لیجیے، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا نہیں بھلاتے، کیا ہے، نہیں بھلاتے، مگر اس سے بہتر چیز لے آتے ہیں۔ یعنی مطلب اگر ہم کوئی آپ کے ذہن سے وہ نکال دیں تو اس سے بہتر چیز ہمارے پاس ہے وہ دے دیتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے کوئی چیز نکال دی جاتی تو اس سے بہتر چیز آپ کے ذہن میں ڈال دی جاتی تھی، جو امت کے لیے، جو اللہ کے بندوں کے لیے فائدہ ہوتا تھا، وہ چیز ڈال دی جاتی تھی۔ اسی لیے اب کیا ڈال دیا گیا، اعتکاف ڈال دیا گیا، بہترین اعتکاف میں بیٹھو۔ آقا نے خود نے کیا کیا معلوم، اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال 10 دن کا اعتکاف کرے، دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف کرے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ پورے مہینے کا اعتکاف کرے، شب قدر کو تلاش کرنے کے واسطے، شب قدر کو تلاش کرنے کے واسطے۔ اپن ایک ہی رات 29ویں رات منائے تو اسی رات جگتے، یا نہیں تو جو ہے 27 منائے تو اسی رات اپنا باقی راتیں نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پورے کے پورے تقریباً مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے 10 دن تک اعتکاف، بلکہ عورتیں تک بیٹھا کرتی تھی، عورتیں تک بیٹھا کرتی تھی اس زمانے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے وہ منسوخ ہو گیا۔ یہ اعتکاف ہے 10 دن کا سنت اعتکاف اس کو کہتے ہیں۔ اب وہ اگر ویسا کرا تو حج کا بھی ثواب اس کو ملتا۔ اب اس کی جو فضیلت ہے اعتکاف کی 10 دن کی سے فضیلت،
اس کا تو نعم البدل کچھ ہے ہی نہیں. تیسری بات سن لیجیے، بات کو ختم کر رہا ہوں، کل پھر ہم کو سننا ہے. صدقہ فطر، نماز تراویح ہو گئی. اب روزے کی طرف گئے تو بہت ٹائم ہو جاتا. نماز تراویح ہو گئی، نماز تراویح کے بعد اعتکاف ہو گیا. اب صدقہ فطر. صدقہ فطر واجب ہے ہر وہ مسلمان پر، چاہے چھوٹا بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بوڑھی ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے اور کسی عمر کا ہو. عید کے ایک دن پہلے بھی پیدا ہوا تو اس پر واجب ہے، مگر پیسہ ہونا، مالدار رہنا، غریب پر نہیں. اس زمانے میں پیسہ تھا کیا؟ نہیں تھا. کیا دینا بولے تھے حضور؟ کیا دینا بولے تھے حضور؟ 4 چیزیں ذکر کی یاد رکھو. کیا چیزیں بولو؟ 4 چیزیں. 1 نمبر کھجور، دوسرا بولو جی، بولو نہیں بولتے، جو، تیسرا منقع، چوتھا سب سے اہم بھول جا رہے جی، کیوں؟ جو چیز ہے وہ بھول جا رہے ہیں. کیوں؟ جو، منقع، کھجور، یہ 4 چیزیں حدیثوں میں آتے. بس یاد رکھ لو. اتنے پیسہ اسا نہیں آتا، پیسہ اسا نہیں آتا. 4 چیزوں میں سے 3 چیزیں ایسی ہیں جو 1 ساع دینے کا حکم ہے. 1 ساع، ساع بولے تو سیر. ساع عربی میں سیر کو بولتے ہیں. وہ سیر کتنے کا ہوتا؟ 1 سیر کتنے کا ہوتا؟ 2.5 کلو کا ہوتا. 2.5 کلو کا. 3 چیزیں. کیوں دینا آپ کو؟ جو دینا ہے، منقع دینا ہے، کھجور دینا ہے، تو 1 ساع دینا ہے، 2.5 کلو. اگر گیہوں دینا ہے، گیہوں اس زمانے میں نہیں ملتا تھا، بہت قیمتی ہوتا تھا گیہوں، اس زمانے میں بہت مہنگا ہوتا تھا، تو آدھا ساع دینا ہے. آدھا ساع، آدھا ساع، 1.25 کلو، 1.25 کلو گیہوں دینا ہے تو 1.25 کلو. اب رہا یہ چیز ہم پر لازم ہے، اس میں تھوڑا بھی اگر کمی آ گئی تو گناہ کر. اب آپ 1.25 کلو کے بجائے 10 کلو دے رہے، بہت ثواب. 50 کلو دے رہے، بہت ثواب. اب جتنا چاہے زیادہ دو، ثواب ہے، مگر کم سے کم لاسٹ تعداد ہے نا وہ 30 ہے. وہ کب دینا؟ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آپ جو ہے عید کی عیدگاہ کے لیے جاتے ہو ایسے وقت دو. اس زمانے میں جو غریب تھے معلوم تھا ان کو دیا کرتے تھے تاکہ مسلمان سارے کے سارے مسلمان غریب امیر سب خوشی کا اظہار کر سکے. یہ چیزیں آپ کو بتا دیا ہوں. چند باتیں ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. آپ اتنی رات تک بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اور ماشاءاللہ حافظ صاحب، حافظ سید نعمت اللہ صاحب کے پیچھے کئی سالوں سے آپ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے اور یہ اہتمام ہوتا ہے. اور میں بھی